بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کسان بھائیوں کے لیے ایک نیا پروگرام لانچ کیا گیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے سی ایم پنجاب ویٹ سپورٹ پروگرام، وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام 2025۔ اس کا مقصد جو ایسے کسان جنہوں نے گندم کاشت کی ہے ان کو مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا۔ اپلائی کرنے کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں، یا اگر آپ لنک پر کلک نہیں کرنا چاہتے تو آپ گوگل کروم پر جا کر ویب سائٹ سرچ کریں۔ آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے گوگل کروم پر جا کر ویب سائٹ سرچ کرنی ہے، جس کا نام ہے WSP2025.punjab.gov.pk۔ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام 2025، اور اس کے مقاصد کیا کیا ہیں۔ یہ کہتا ہے مقاصد ہیں پنجاب میں 12.5 ایکڑ تک ملکیت کے حامل گندم کاشت کرنے والے کسانوں، مالکان اور مزارعین کو وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام 2025 کے تحت 5,000 روپے فی ایکڑ کی مالی معاونت بینک آف پنجاب کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد اہلیت کون سے قسم کون اس میں درخواست دے سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کے گندم سپورٹ پروگرام کے لیے درخواست دہندگان کو درج ذیل معیار پر پورا اترنا ضروری ہے۔ نمبر 1، درخواست گزار کی قسم مالکان یا مزارعین ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ جو زرعی رقبہ ہے وہ اگر آپ نے 12.5 ایکڑ کاشت کی ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے جن کسانوں کی زمین 12.5 ایکڑ سے زیادہ ہو وہ اس اسکیم کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے آپشن دے رہے ہیں اپلائی ناؤ، تو آپ اپلائی ناؤ کے بٹن پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ کہتا ہے اپلیکیشن فارم، یہاں پر یہ کہتا ہے آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے مالک یا مزارع، جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہ کہتا ہے یہاں پر انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ پرسنل انفارمیشن کے لیے سب سے پہلے یہاں پر کہتے ہیں نیم والے خانے میں یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے۔ نام لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں فادر نیم، یہاں پر آپ نے والد کا نام لکھنا ہے۔ والد کا نام لکھنے کے بعد نیکسٹ کیا ہے شناختی کارڈ نمبر، یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے رابطہ نمبر، یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ یہ آپ نے موبائل نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کا لینڈ ریکارڈ میں موجود ہو، جس کا ریکارڈ لینڈ ریکارڈ میں موجود ہو، جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر یا آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ کے ساتھ لنک ہو، وہ آپ نے موبائل نمبر یہاں پر دینا ہے۔ یہ انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے لینڈ انفارمیشن، یہاں پر آپ نے لینڈ کی انفارمیشن، زمین کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے ڈویژن، یہاں پر آپ نے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی ڈویژن ہے۔ اس کے بعد ضلع سلیکٹ کریں، ضلع سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد کہتا ہے تحصیل، یہاں پر تحصیل سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے موضوعات شو ہو جاتے ہیں، جس موضوع سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موضوع بھی سلیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے خسرہ، یہاں پر آپ نے خسرہ نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے کھیور نمبر، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھیور نمبر آپ کو معلوم ہے تو لکھ دیں، اگر نہیں معلوم تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد خطونی ہے، خطونی بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو یہاں پر لکھ دیں، اگر نہیں معلوم تو اس کو خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے جو گندم کاشت کی ہے کتنے رقبہ پر کاشت کی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ٹوٹل لینڈ ایریا، آپ کے ٹوٹل زمین کتنی ہے، یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے کیپچا، یہ یہاں پر کہتا ہے 18+2، یہاں پر آپ نے ان دونوں کو جمع کر کے آگے انٹر کیپچا والے جمع یہاں پر خانے میں لکھ دینا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے 18+2 ہی شو ہو، یہ کچھ دیر کے بعد یہ کیپچا ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کو کیپچا پر کلک کریں تو دوبارہ کوئی اور نمبر شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو بھی کہ آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے وہ اس کا جواب یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سبمٹ، تو آپ سبمٹ کے بٹن پر کلک، سبمٹ ایپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کی ایپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ ایپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ PLRA گردواری کے پاس چلی جائے گی، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پاس یہ چلی جائے گی آپ کی ایپلیکیشن۔ وہ آپ کی زمین کو ویریفائی کریں گے، تصدیق کریں گے۔ اگر آپ کی زمین 12.5 ایکڑ سے زیادہ کاشت ہو تو پھر یہ آپ اس کے لیے اہل نہیں ہو۔ اس کے علاوہ ایسے معاوضات جو کہ ڈیجیٹل نہیں ہے، آن لائن نہیں ہے، کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے، تو وہ اپنی ایپلیکیشن DC آفس میں جا کر اپنی ایپلیکیشن فارم وہاں پر سے فارم لیں گے۔ فارم لینے کے بعد وہ ایپلیکیشن فارم ان کو سبمٹ کریں گے، ان کو جمع کروا دیں گے۔ جو DC ہے وہ آپ کی زمین کی ویریفائی کرے گا۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کی جو درخواستیں ہیں، چاہے جو آن لائن بھیجیں گے اور جو فزیکلی جا کر جو معاوضات نان رجسٹرڈ ہیں یا ڈیجیٹل نہیں ہیں،
ان کی سب کی درخواستیں بینک آف پنجاب کے پاس جائیں گی. بینک آف پنجاب ان اپلیکیشن کو اپروو کرے گا اور اس کے بعد آپ کو 5,000 فی ایکڑ کے حساب سے پیسے دیے. سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے وزیر اعلیٰ گندم سپورٹ پروگرام کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر.